100 کا ہے، اور آئل جو ہے 2 لیٹر وہ 920 کا ہے، چاول 2 کلو جو ہے السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاباش رکھے، اپنی زندگیوں میں خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی اولاد کو نیک بنائے، اور تمام بھی اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان کی آمد ہے ماشاءاللہ سے۔ آج جو ہے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، تو آپ کو میری طرف سے ایڈوانس رمضان مبارک۔ ہو سکتا ہے کہ نہ آئے تو صبح بھی ہو سکتا ہے، پھر صبح تو کنفرم ہی ہے کہ سنڈے کو نظر آ سکتا ہے چاند، یا پھر سیٹرڈے کو آ سکتا ہے، یا پھر آ جا سکتا ہے۔ تو چلیں جب بھی ہو تو ہم ویلکم کرتے ہیں رمضان کا بہت زیادہ، اور عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمت سمیٹنے کا موقع دے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ولاگ جو میں سٹارٹ کر رہی ہوں وہ رات کے ٹائم سے ہے۔ یہ رات سے تھا، میرے دیور کی برتھ ڈے تھی، تو وہ چھوٹی سی انہوں نے بس پارٹی کی تھی، تو وہ ہم کر رہے تھے۔ اس کے بعد گھر آ گئے، تو یہ جی یہاں پہ کیا تھا کہ فریج جو ہے بہت زیادہ میسی اور ڈرٹی ہوئی پڑی تھی، تو نہ یہ مجھ سے نکل، اس کے اندر نہ ایک سالن جو ہے وہ گر گیا۔ تو میں نے اب کرنی ہے اس کی صفائی۔ میں نے کہا چلے رمضان سے پہلے نا یہ کام کرنے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بغیر تو رمضان میں پھر اس طرح کے کام جو ہے نا ڈیپ کلیننگ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا مشکل ہوتا ہے روزے کے ساتھ کرنا۔ تو میں نے کہا چلے میں سارا یہ کام جو ہے نا وہ ایک بار کر لوں۔ تو یہاں پہ میں فریج کو میں نے جی صاف کر لیا۔ میں اس کو دوبارہ سے اس کے سارے جو ہیں وہ ارینج کر رہی ہوں، شیلف وغیرہ۔ تو میں نے واش کیے سارے ان کو نکال کے، اور فریج کو بھی اچھے سے واش کیا، اور اب جو ہے فریج ماشاءاللہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہو گئی، اور بہت اچھی سی فریشنگ سی جو ہے نا وہ فیلنگ آ رہی تھی۔ مطلب فریج تھوڑا سا بھی ڈرٹی ہو جائے نا تو ایسے فیل ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو اس لیے نا فریج کو صاف ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے رکھنی ہوتی ہے اپنی کھانے پینے کی چیزیں، جو کہ نیٹ اینڈ کلین ہوگی تو پھر ہی جو ہے نا وہ ہمیں سکون آئے گا، ادروائز نہیں آتا۔ تو اس لیے فریج کو میں نے سوچا چلے نیٹ اینڈ کلین کر لے، اور یہاں پہ میں اس کی ساری سیٹنگ ویٹنگ کر رہی ہوں، اور رمضان کی دوسری تیاریاں بھی چل رہی ہیں گھر میں، باقی بھی جو کام ہوتے ہیں پینڈنگ، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ نا ہماری ہاؤس وائف کی، کہ ہم جو اپنے جتنے بھی پینڈنگ کام ہیں اور جس طرح کے جو بڑے بڑے کام ہیں نا وہ پہلے ہی کر لیے جائیں۔ ڈیپ کلیننگ اور کچھ فریزنگ آئٹمس بنانا، اور وہ سارا کچھ نا ہم جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بنا کے رکھ لیں۔ تو وہ میں نے ابھی جو ہے نا وہ آج سٹارٹ کرنا ہے، فریزنگ آئٹمس آج بنانی ہے، جس کو میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی۔ تو کام کرنے کے بعد اپنی فریج کی جو ہے نا وہ سیٹنگ کر کے، اس کو سیٹ کر کے واش کر کے، اس کے بعد میں نے جو ہے وہ لنچ بنایا۔ تو لنچ میں آج بنا رہی ہوں چکن، اور چکن نہیں مٹن، اور کچنار میں جو ہے مٹن جو ہوتا ہے وہ مسٹ ہوتا ہے۔ مطلب گرمیوں کی کچھ اس طرح کی سبزیاں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا ہم گوشت نہ ڈالیں تو وہ ان کا مزہ جو ہے نا وہ دوبالا نہیں ہوتا۔ ویسے تو ان کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے سبزیوں کا بھی، لیکن ان کے اندر اگر مٹن یا پھر چکن ڈال دیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی سبزیاں جیسے بھنڈی ہے، کریلے ہیں، اور دیسی توریاں وغیرہ، اس طرح کی جو جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں نا ان میں چکن یا پھر مٹن ایڈ ہو، تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہو سکے۔ تو آگے تو ماشاءاللہ سے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سحری میں جو ہے وہ، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ نا مطلب سحری میں آپ نے سحری کرنی ہے تو ساتھ میں سالن جو ہے نا اس طرح ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نا اچھا سا سالن ہو کہ کھانے کو دل بھی کرے۔ موسٹلی تو دل ہی نہیں کر رہا ہوتا اس وقت، پہلے تو نا ہیبٹ ہی نہیں ہوتی سحری میں جو ہے نا وہ اتنی جلدی کھانے کی، تو پھر ہماری یہی روٹین ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہم نا تھوڑا سا کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی میں نے کیا کیا کہ پیچھے میں نے بتانا بھول گئی باتوں ہوئے کہ البم آ گئی تھی دیور کی شادی کی، تو وہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کبڈ جو ہے نا وہ سب سے بڑا کام یہ تھا میرا کہ گرمیوں کے کپڑے جو ہیں وہ نکالنا اور سردیوں کے کپڑے رکھنا۔ تو ونٹرز جو ہیں وہ بالکل اینڈ ہو چکی ہیں یہاں پاکستان میں، بہت ہی جلدی جو ہے نا وہ گرمیاں آ چکی ہیں۔ تو اس لیے پہلے حالانکہ نا مارچ کے منتھ میں گرمیوں کا اس طرح کی نا گرمی نہیں ہوتی تھی، جتنا ٹمپریچر آج کل 38 39
افطار ہے نا یہ ہمارا ہوتا تھا جون میں، تو اب تو اتنی گرمی ہو گئی ہے نا کہ پنکھے کے بغیر ایک منٹ بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور پہلے مارچ میں یہ ہوتا تھا جب ہماری شادی ہوئی تھی مارچ میں، تو یہ ہماری شادی والا یہی منتھ ہے، تو اس میں جب ہماری شادی ہوئی تھی نا تب یہ تھا کہ تب تو نا ماشاءاللہ سے بارش ہو گئی تھی، تو اتنا ٹھنڈا رہا تھا پورا مارچ کا منتھ اور اپریل کا۔ مجھے یاد ہے جب میرے BA کے پیپر ہوئے تھے اپریل کے منتھ میں اتنا سکون تھا نا، اور بالکل بھی نا تب لائٹ بھی نہیں جاتی تھی اور موسم بھی بالکل ٹھیک تھا، مطلب نا اسپرنگ ویدر تھا۔ اب تو ابھی سے اتنی گرمی ہو گئی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے کیا کہہ سکتے۔ اور یہاں پہ جی میں نے کیا کیا کہ کبرڈ جو ہے وہ اپنی ارینج کر لیے، ساری کپڑے وغیرہ جو نکالنے تھے وہ نکال لیے ہیں، جو گرم کپڑے رکھنے تھے جرسیاں اور سارا کچھ رکھ دیا۔ اور یہاں پہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے کپڑوں کو جو ہے نا وہ مایا لگائی ہے، اور مایا لگا کے تو میں نے ان کو دینے ہیں دھوبی کو پریس کرنے کے لیے۔ تو میں کیا کرتی ہوں کہ نا سارے ان کے نا جتنے بھی کاٹن کے ہیں نا ان کو اکٹھا ہی مایا لگا دیتی ہوں تاکہ ایک ساتھ ہی ہو جائے۔ تو رمضان سے پہلے میں نے یہ کام بھی کرنا ضروری سمجھا کہ میں نے نا آج ان کو کرتی ہوں سارا کر کے، تو بھجوا دیے میں نے، وہ بھی آ جائیں گے تو پھر میں اس کو ویسے کبرڈ میں ارینج کر دوں گی، پھر 2-4 ماہ جو ہے نا وہ ایزیلی گزر جائیں گے۔ ساتھ میں دوسرے بھی ہوں گے واشنگ ویئر کے بھی، اور یہ کاٹن کے بھی جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں فرائیڈے کو، اور ویسے بھی رمضان میں تو پھر تراویح میرا پڑھنے جانا ہوتا ہے مسجد میں، تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے نا تو بہت مجھے تو اچھے لگتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ تو مطلب کاٹن کا میں سوٹ نے اور رمضان کے لیے نا اس کچھ طرح کا وائٹ گروسری تو جو ہے مجھے نا بہت ہی منگوائی اچھا تھی، لگتا ہے، تو ان یہ کے میں آپ اوپر کو سوٹ لسٹ کرتا ہے۔ دکھاتی ہوں کہ تو یہاں ریٹس پہ میں کہاں اپنے تک تھوڑے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ جو نعمت گھی ہے 2 کلو وہ 900 کا ہے، اور آئل جو ہے 2 لیٹر وہ 920 کا ہے، چاول 2 کلو جو ہیں وہ 300 کے ہیں، اور ڈبہ جو ہے چائے کا وہ ہے 210 کا، 210 کا۔ ماچس جو ایک ڈبہ ہے وہ 30 کا، چینی جو ہے 2 کلو اس کا ریٹ 180 ہے، اور مایا جو ہے وہ 30 کی ہے۔ چنے جو ہیں وہ آدھا کلو مطلب 1 پاؤ جو ہے وہ ہیں 80 روپیز کے، اور دال مونگ جو ہے 40 روپیز کی ہے، دال چنا جو ہے چنا 40 روپیز کی ہے، اور جامع شریف کی ایک بوٹل جو ہے وہ 260 کی، اور ارک گلاب جو ہے وہ 140 کا ہے۔ تو آگے ہیں جی سرف ایکسل آدھا کلو والے، یہ چھوٹے پیکٹ اس بار لے آئے ہیں، حالانکہ بڑے پیکٹ لے کے آتے ہیں، تو اس بار یہ چھوٹے آ گئے ہیں۔ تو ان کا جو ریٹ ہے وہ 290 جو ہے تیل ایک بوتل 90 روپیز کی، سوئیاں کی 2 پیکٹ جو ہیں وہ 80 روپیز کی، سیف گارڈ جو سوپ ہے وہ 130 کا ہے، اور اس کے علاوہ لیمن میکس کا جو یہ لیکوڈ ہے یہ والا یہ جو پڑا ہوا ہے یہ اس کا ریٹ ہے 120، اور اتنی سی چیزیں ہیں، اور اس کا جو ہے وہ دیکھ لیں کتنا بل بنا ہے 3940 روپیز، اور ابھی اس میں بہت ساری مسنگ ہیں چیزیں جو بھی لانی ہیں، تو ایٹ لیسٹ 3000 کی وہ آ جائیں گی، 3 سے 4000 کی وہ چیزیں آئیں گی، اور پھر یہ جو ہے نا گروسری جو ہے کمپلیٹ ہوگی، اور یہ بہت کم ہے اس لحاظ سے، مطلب یہ 15 ڈیز کی ہے، یہ 15 یا 20 ڈیز اس میں گزریں گے، اور پھر اور جو ہے نا وہ لے آئیں گے۔ یہ ریٹ میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں کیا ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں چیزوں کا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے موسٹلی کام جو اپنے نا وہ وائنڈ اپ کر لیے ہیں، اب کچھ چھوٹے موٹے کام رہ گئے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنے جو ہے نا کچھ ڈریسز میں سوچا ہے کہ نا پریس کر کے تو ہینگ کر دوں، اور ہسبینڈ کے تو وہ آ جائیں گے پریس ہو کے، تو وہ کر دوں گی، کیونکہ نا اسکول بھی جانا ہے رمضان میں، تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے صبح اٹھ کے جانا اسکول۔ چلیں جی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہمت دے، اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کو میری باتیں کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا ولاگ، اور یہ کام جو ہیں وہ آپ نے کر لیے ہوں گے، اگر آپ نے بھی کر لیے ہیں تو میرے ساتھ ضرور اپنی ویوز شیئر کیجیے گا کہ آپ یہ سارے کام کر چکے ہیں یا نہیں۔ تو جی ملتے ہیں پھر نہیں